اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے پتا تھا بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے محسوس ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں ہیں۔ تو یہ حضور جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ بھی معطر ہو جاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی عنبر، کوئی کستوری، کوئی خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ری مبارک سے ہوا سے زیادہ خوشبودار سونگھی نہیں ہے۔ آپ کے جسم سے جو ہوا آتی تھی گویا کہ وہ خوشبوؤں کے حلے ہوتے تھے، کستوری اور عنبر جیسے پھوٹتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایسے خوشبو آتی تھی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ بچہ جب دوسرے بچوں میں جا بیٹھتا تو محسوس ہو جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا ہے۔ خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا، اس بچے سے خوشبو آتی تھی جس بچے کے سر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مصافحہ کرتا، مصافحہ ہاتھ ملاتا تو وہ سارا دن اپنے ہاتھوں سے خوشبو محسوس کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، گرمی کا موسم تھا، پسینہ مبارک آپ کو آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان ایک شیشی لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ اس میں جمع کرنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ پسینہ کیوں اکٹھا کر رہے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا پسینہ ہم بطور خوشبو کے استعمال کریں گے۔ آپ کے پسینے مبارک سے اتنی خوشبو آتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی اماں جان، آپ کی والدہ محترمہ جو صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، آپ نے آپ کے جسم مبارک کو مس کیا، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بڑھ کر ہم نے کبھی کوئی خوشبو دیکھی نہیں ہے، سونگھی نہیں ہے۔